میں اس کے نیک اور مخصوص اور محبوب بندوں کے لیے لکھا ہے، اللہ وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگر جمعے کا دن واقعی ایک بھی ہمارا مقبول ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا کے سارے بگاڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جمعہ کافی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، جمعے کو بڑے اہتمام سے پڑھا کرو، جمعے کو بڑی شان سے ادا کیا کرو، جمعے کے لیے کپڑے سلواؤ۔ یہ جو پینٹ شرٹ ٹائی میں تم جمعے کے لیے آ جاتے ہو انگریزوں کے ڈریس میں، گریز کرو اس سے۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو ڈریس زیادہ پسند ہے اس میں جمعہ پڑھا کرو۔ اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس، دنیا تمام تم عیاشیاں کرتے ہو، لیکن تمہارے پاس جمعے کے لیے ایک ڈریس نہیں ہوتا ہے۔ تم بھٹیچروں کی طرح جو لباس میں چاہتے ہو جمعے کے لیے آ جاتے ہو۔ جمعے کا اہتمام کیا کرو، خوشبو لگایا کرو، سرما لگایا کرو، مسواک کر کے آیا کرو، اچھے سے اچھا کپڑا میسر آئے وہ پہن کے آیا کرو، اس لیے کہ جب جمعے کے لیے آتے ہو تو ہر قدم پر تمہیں 1 سال روزے کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے جو اس زمانے میں بڑے اعلیٰ درجے کے محقق گزرے ہیں، انہوں نے مسند امام احمد کی اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ ہر قدم پر 1 سال روزے کا ثواب، اور ہر قدم پر ایک شب قدر کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جمعے کو خاص اہتمام کیا کرو۔ صرف جمعے کو دالچا کھائیں گے، کھٹی بھاجی نہیں ملتی، 2 گھنٹہ لیٹ گئے تو کیا بھائی سب کے ہاں دالچا بنتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں کو ہم نے بہت اہمیت دی ہے، لیکن عبادت کے معاملے میں ہم بہت کمزور پڑ گئے۔ اس سال کے لاک ڈاؤن نے تو مسلمانوں کی قلعی کھول دی۔ اپنا معاملہ ہو تو پولیس سے جا کر سفارش کر کے اجازت لے لیں گے، اپنا معاملہ ہو تو پولیس سے جا کر ساز باز کر لیں گے، لیکن اتنا بڑا شہر، اتنی بڑی بڑی مسجدیں بند رہیں، اللہ کو کیا جواب دو؟ اپنے لیے تو سیٹنگ کر لیتے ہو، لیکن اللہ کی دوگانہ نماز کے لیے تمہارے اندر جرت نہیں تھی؟ تمہاری جرت کو موت آ گئی تھی، تنظیمیں تحریکیں دفن ہو گئی۔ سمجھایا جا سکتا تھا، بتایا جا سکتا تھا کہ بھائی جمعے کی نماز جب مسلمان ادا کرتا ہے بہت پاک پوتر ہو کر آتا ہے، صاف ستھرا ہو کر آتا ہے، اچھے سچے کپڑے پہن کے آتا ہے، منہ دھو کے آتا ہے، مسواک کر کے آتا ہے۔ یہاں تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی آ جائے اس ماحول میں کورونا مریض تو وہ بھی اچھا ہو کے جائے گا۔ یہاں دعا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے پوری انسانوں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ ہمارے بیچارے بھائی پولیس والے یہ بھی ہماری سماج کے حصہ مان جاتے ہیں، لیکن کسی نے منانے کی کوشش نہیں کی۔ اتنا بڑا چوڑا چکلا شہر ہے، کہیں کسی نے بات نہیں۔ بہرحال میرے بھائیو، جمعہ بہت اہم ہے، بہت اہتمام سے ادا کیا کیجئے۔ جمعہ خدا کی قسم اگر مقبول ہو جائے تو ہمارے آپ کا بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا عظیم دن دیا ہے، جی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ہی یہ کائنات بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے ہی کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر جمعے کے دن ہی تشریف لائے تھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ قیامت بھی جمعے ہی کے دن آنے والی ہے۔ جمعہ ہمارے دنوں میں بڑا اہم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن بڑی عظیم ساعتیں رکھی ہیں کہ بندہ اگر ان ساعتوں میں اللہ سے کوئی دعا مانگے اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، اگر وہ وقت مل جائے۔ اس لیے اسلاف کے ہاں، بزرگوں کے ہاں، محدثین کے ہاں جمعے کے اس مخصوص وقت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یوں نہیں چھوڑا ہے ہمارے بزرگوں نے جمعے کو۔ بعض اللہ کے بندے تو نوافل میں لگے رہے، بعض اللہ کے بندے ذکر میں بیٹھے رہے، بعض اللہ کے بندے درود شریف پڑھتے رہے کہ آج جمعے کا دن ہے، بس وہ لمحہ مل جائے کہ پوری زندگی کی جو کوتاہیاں ہیں اللہ بس ایک لمحے میں معاف کر دے۔ تو جمعے کو مسلمان آسانی سے نہیں چھوڑتا۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا کرو کہ سورہ کہف کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام دجالی فتنوں سے بچاتا ہے۔ دجالی فتنے، سورہ کہف میں 4 فتنوں کا ذکر ہے، جی تمام فتنوں سے جو جن کا آج کل بڑا دورہ ہے۔ سرکاری سطح پر فتنے ہو رہے ہیں، علمی طور پہ فتنے ہو رہے ہیں، مال کے طور پر فتنے ہو رہے ہیں، لوگ حکومتوں سے فتنے کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں ان 4 فتنوں سے حفاظت ہے، اس لیے پابندی کرو۔ جمعے کو اللہ کے لیے اللہ کا دن سمجھو، اس دن اپنے لیے خوب اللہ سے مانگو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے ملت کے لیے، امت کے لیے دعا مانگو۔ اس وقت امت بہت زار و نزار ہے،
امت جگہ جگہ سے زخمی ہے، امت کے نوجوانوں کو عقل نہیں ہے، امت میں تعلیم کا لیول بہت کم ہے، امت میں ڈپارٹمنٹ میں لوگ نہیں ہیں، فوج میں لوگ نہیں ہیں، امت ناکاری ہے، بس کھانا پینا روٹی کپڑا و مکان اور عیاشیوں میں امت لگی ہوئی ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھو اتنا بڑا علاقہ ہے، تمہیں کوئی کلاس 1 گریڈ کا آفیسر نہیں ملے گا، تمہیں کوئی پڑھا لکھا سنجیدہ آدمی نہیں ملے گا، لیکن دیکھو گلی گلی میں لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنہ اور فساد ہے۔ کہاں سے یہ امت آگے بڑھے گی؟ بہت دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو میرے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے داڑھی والے بزرگ، آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ امت کے لیے دعا مانگیے، امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیے۔ حضرت مولانا ایک بڑے مفتی ہیں گجرات کے، کہتے ہیں اب استغفر اللہ کے بجائے نستغفر اللہ پڑھو، یہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ بڑی غفلتیں ہیں ہماری۔ جس ملک میں ہم نے 800 سال حکومت کی تھی، آج اس ملک میں ہماری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رہ گئی ہے، اور اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پہ مت ڈالنا، اس کی ذمہ داری ہم پر خود ہے کہ ہم نے پڑھائی نہیں، ہم نے عہدے ہی نہیں حاصل کیے، ہم نے ڈگریاں ہی نہیں حاصل کی، ہم کہتے رہے کہ سب کچھ دعا سے ہوگا۔ تو 70 سال میں یہ نوبت آئی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، جمعے کا دن اس عظیم مشن کے لیے کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے مرغوب بن جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ، جو کہو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، اس کے لیے جمعہ بہت اہم ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسا جمعہ ہمیں بھی عطا کرے اور بار بار عطا کرے۔ ہمیں شوق ہو، مجھے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ اذان سے پہلے مسجد آ گئے، لیکن بڑی پبلک اذان کے بعد آئی ہے، انہوں نے جمعے کی سنت بھی نہیں پڑھی۔ اب ان کے جمعے کا کیا ہوگا مجھے بتاؤ۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے آگے جمعے کی سنت پڑھی۔ اب ہم کھڑے ہو جائیں گے ممبر پر، کہاں گئی ان کی جمعے کی سنت؟ نبی کی ایک سنت کو ایسے وقت میں زندہ کرنا جب سنت ترک ہو رہی ہو تو وہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ تمہیں بزرگوں سے مطلب ہے، تمہیں بزرگوں کے کام سے مطلب ہے، تمہیں نام سے مطلب ہے، تم جماعتوں کے بندے ہو، تم گروہوں کے بندے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اگر ہوتے تو اذان کے وقت تمہاری مسجد بھر چکی ہوتی، تم میں سے ہر ایک سنت پڑھ چکا ہوتا۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد اسی کے لیے ہے جو اللہ اس کے رسول کا وفادار ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔